السلام علیکم ناظرین، میرا نام عثمہ ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 3 افراد ہی تھے، ہم 2 بہن بھائی اور ابو۔ میرا ابو بھی جوانی میں تھا، میرے ابو کی عمر 40 سال ہے اور وہ محنت مزدوری ہی کرتے ہیں۔ میرا بھائی باہر کے ملک چلا گیا تھا اور وہاں کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اس لیے میرا بھائی وہاں سے کچھ اچھے پیسے نہیں بھیجتا تھا، اس لیے ابو کو مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میرا ابو میرے ساتھ بہت غلط رویہ رکھتے تھے۔ کئی دفعہ میرے ابو میرے قریب آئے اور میرے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کی تو میں شور مچا دیتی، اس لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے تو میرا باپ مجھے مارنے کی دھمکی دے دیتا اور کہتا تھا کہ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور محلے والوں کو بھی بتاؤں گا کہ کسی لڑکے کے ساتھ غلط ہے۔ میں اس کو اس کام سے روکتا ہوں تو یہ رکتی نہیں، اس لیے میرے اوپر الزام لگاتی ہیں۔ میرا باپ نشہ بھی کرتا تھا اور اسے نشے میں وہ جب گھر آتا تو میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کرتا۔ میں یہ بات اپنے بھائی کو بھی بتا چکی تھی، لیکن میرا بھائی رجب اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ تمہارا سگا باپ تمہارے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتا ہے۔ اس لیے میں دن بدن بہت پریشان رہنے لگی تھی اور میرا دل تھا کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کر لوں جو میری عزت کو سنبھال کر رکھے، لیکن میرا باپ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ اب میرے بھائی کے خوش حالات اچھے ہوئے تو میرے بھائی اچھے پیسے بھیجنا شروع ہو گئے تھے اور میرا باپ اب گھر میں ہی پڑا رہتا اور کام پر بھی نہیں جاتا۔ وہ سارا دن مجھے تاڑتا رہتا۔ میں جب بھی ادھر ادھر نکلتی، کپڑے بدلتی یا کوئی اور کام کر رہی ہوتی تو میرے باپ کی نظر میرے اوپر ہی ہوتی۔ مجھے اس سے کافی شرمندگی ہوتی اور مجھے اپنا گھر جیل لگنے لگتا۔ میرا دل تھا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں یا اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں اس قدر پریشان رہنے لگی تھی۔ میرا ایک ہی ماموں تھا جس کی عمر ابھی 20 سال ہی تھی اور میرا ماموں مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، اس لیے ایک دن میں نے ماموں کو فون کر کے گھر بلا لیا تھا کہ مجھے ابو کی نیت خراب لگتی ہے، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ میرا ماموں زبیر بھی ہمارے گھر آ گیا تھا اور گھر رہنے لگا تھا۔ میرے ابو کو میرے ماموں کی موجودگی اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ ہر وقت یہی چاہتے تھے کہ زبیر چلا جائے اور میں عظمیٰ کے ساتھ کچھ ایسا کروں، لیکن میں ماموں کیا آس پاس رہتی اور ابو سے بچنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا سگا ماموں بھی میرے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن میرے ابو باہر نکل گئے تھے تو میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میرا ماموں زبیر کچن میں آ گیا تھا اور میرے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ میں ماموں سے باتیں کرنے لگی تو ماموں کہنے لگے، عظمیٰ تم تو بہت خوبصورت ہو، میں نے تو پہلی دفعہ تمہارا شباب دیکھا ہے۔ ماموں کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج ماموں کی طبیعت بھی میرے اوپر خراب ہے اور وہ بھی میرا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ماموں کو کچھ پسند بھی کرتی تھی اور میں 25 سال کی ہو چکی تھی اور میرے اندر اب شادی کی بھی خواہش تھی، اس لیے میں نے ماموں کو انکار نہیں کیا تھا۔ ابو گھر پر نہیں تھے، اس لیے میں ماموں کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور وہاں پر اس کی خواہش پورا کرنے میں ماموں کے ساتھ، اور ماموں اپنا ہتھیار میری بیٹری میں ڈال دیا تھا۔ ماموں کا چارجر اتنا سخت تھا کہ میری بیٹری جلدی چارج ہو گئی تھی اور مجھے کافی، اب جب بھی ابو گھر سے باہر نکل جاتے تو میں ماموں زبیر کے ساتھ، جس سے مجھے کافی، ماموں زبیر بھی اب میرے ساتھ خوش رہنے لگے تھے، وہ میرے پاس ہی رہتے، مجھے ابو کے پاس اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔